بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، فرسٹ ایئر کی کلاس کا یہ لیکچر نمبر 1 ہے، جس میں فیض احمد فیض کی غزل نمبر 1 آپ کے اسمارٹ سلیبس کے تحت جو ہے اس کا آج فرسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور ہم یہ غزل پڑھیں گے۔ فیض کی غزل پڑھنے سے پہلے فیض کے متعلق تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں کہ فیض احمد فیض 13 فروری 1910 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ بنیادی طور پر ایک رومانوی شاعر ہیں اور ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن بھی ہیں، اور ایک انقلابی شاعر بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ نظریہ سے اور جذبے سے، دونوں سے انہوں نے نباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عاشقی فیض کی عبادت ہے اور ترقی پسندی ان کا فرض ہے۔ تو فیض احمد فیض کے متعلق آج ہم ان کی غزل کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ان کی غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ نہ گواؤ ناوے کے نیم کش، دل ریز ریز گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ فیض کی یہ جو غزل ہے یہ اپنے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے مختلف اور خوبصورت ہے، چونکہ اس میں جذبہ عشق اور انقلاب دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم فیض کی زندگی کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی غزل ہے، لیکن اگر ہم غزل کے پیرہن میں اس کی تشریح کریں تو پھر یہ ایک جذباتی اور عشق سے منسلک غزل ہے۔ فیض کہتے ہیں نہ گواؤ ناوے کے نیم کش، دل ریز ریز گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ نہ گواؤ، ضائع نہ کرو۔ ناوک تیر کو کہتے ہیں، اور نیم کش کے معنی آدھ کھینچا ہوا۔ دل ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے دل، جو بچے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، سنگ پتھر سمیٹ لو، اکٹھے کر لو، تنے داغ داغ، زخموں سے چور بدن، لٹا دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح جو ہے ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، انقلابی لحاظ سے بھی شاعر کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اور غزل کے پیرہن میں اگر ہم جیسے غزل کے معنی ہیں محبوب سے معاشقہ کرنا، عشق و محبت کی بات کرنا، تو اس لحاظ سے بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ مفہوم اس کا سن لیجیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے مخاطب، اپنے اد کھنچے ہوئے نظروں کے تیر ضائع مت کرو، جو پتھر بچے ہیں ان کو سمیٹ لو، کہ میں تو اپنا زخموں سے چور بدن قربان کر چکا ہوں۔ سرزمین اقبال پر جنم لینے والے ایک عظیم شاعر فیض احمد فیض، جنہیں ثانی اقبال کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، فیض جن کی شاعری کا فیض باعث انقلاب ہے، اور فیض احمد فیض اپنی مشہور غزل کی تشریح طلب شعر میں اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہیں، اور ان لوگوں سے بھی مخاطب ہیں جنہوں نے انقلابی راستے میں اور ان کی آزادی کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ ایک نظریاتی شاعر بھی ہیں فیض، چونکہ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن بھی رہے۔ معاشرتی جو عدل و انصاف ہے اور معاشرتی بے انصافی اور مساوات میں اعتدال نہ ہونا اور لوگوں کا استحصال، یہ ایک حساس آدمی کو ابھارتا ہے اس چیز پر کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، اور شاعر آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کا حساس ترین آدمی ہوتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد ہونے والے تمام وہ عوامل جو اس کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اظہار کرے اس چیز کا کہ معاشرے میں کیا بے انصافی ہو رہی ہے، کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کہاں پر عدل و انصاف اور مساوات کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا اس شعر میں اگر ہم انقلابی لحاظ سے دیکھیں، نظریاتی لحاظ سے دیکھیں، تو شاعر اپنے دشمنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تیروں کو سنبھال لیں کہ میں تو اپنا جو ٹکڑے ٹکڑے دل ہے وہ گوا چکا ہوں، اور جو آپ کے پاس پتھر ہیں ان کو سمیٹ لیجئے کہ میں تو اپنا زخموں سے چور
بدن جو ہے وہ قربان کر چکا۔ وطن سے شدید محبت کا اظہار ہے۔ ایک انسان کو دکھوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے اس محبت کے اظہار میں، وطن سے محبت کے اظہار میں دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا، اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ مخالفین سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اپنے تیروں کو سنبھالو، اپنے تیروں کو بچا کے رکھو، اپنے پتھروں کو بچا کے رکھو، کہ یہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یقیناً جو اچھا ایم لے کر، اچھا نظریہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، جن کا ایجنڈا اچھا ہوتا ہے، جن کا مقصد اچھا ہوتا ہے، وہ اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے مر جانے کے ساتھ، ان کے چلے جانے کے ساتھ ان کا نظریہ ختم نہیں ہوتا، ان کا مقصد نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حق پرست جو لوگ ہوتے ہیں، حق پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کبھی نہیں مرتا، ان کا مقصد جو ہے وہ کبھی نہیں جاتا۔ وہ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو نظریات کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اچھا ایم لے کر، اچھا مقصد لے کے آگے بڑھتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی بات شاعر نے اپنے متعلق کہی ہے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے تکلیف دینے والے، یہ حق کے راستے میں روڑے اٹکانے والے جتنے بھی لوازمات تمہارے پاس ہیں، ان کو سنبھال کے رکھو، وہ تمہارے کام آئیں گے، چونکہ میرے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگ اس دنیا میں آتے رہیں۔ تو انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا میں اگر کوئی انسان حق پرست، حق کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پھر اس کی قدر کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو سراہتے ہیں، اس کے کام کو بھی جانتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کے چلے جانے کے بعد مانتے ہیں۔ اس کے حوالے سے شاعر نے ایک جگہ کہا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ تو وہ شاعر فیض احمد فیض بھی اپنے شعر میں انقلابی لحاظ سے یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اب میرے جانے کے بعد تم یہ سنگ بھی سمیٹ کر رکھو، اور اپنے تیروں کو بھی سنبھال کر رکھو کہ یہ کسی اور کے کام آئے گا۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انسان اگر اچھا مقصد ہو اس کا، اور اس کی سوچ اچھی ہو، اس کا ایجنڈا اچھا ہو، تو پھر وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کبھی نہیں مرتا۔ اور شاعر نے اس میں یہی بتانا چاہا، ایک نظریاتی شاعر جو ہے وہ لوگوں کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرا مقصد اچھا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور لوگ سامنے آئیں گے۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، آپ دیکھتے ہیں تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اچھے کام کو لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا مقصد زندہ رہتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ اور لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عالم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ انسان جب چلتا ہے سچائی کے راستے پر تو وہ دوسروں کے لیے اس راستے کو مختصر کر دیتا ہے۔ آئیے اسی شعر کو اگر ہم جذباتی انداز میں اس کی تشریح کریں، غزل کے پیرہن میں لیتے ہوئے اس کی تشریح کریں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر اپنے محبوب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے تیروں کو سنبھال کر رکھو۔ آدھ کھچے ہوئے تیر، آدھ کھچے ہوئے تیر سے شاعر کی یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ کمان میں جب تیر ڈالا جاتا ہے تو اس کو پورا کھینچا جائے تو پوری رفتار کے ساتھ جب وہ جاتا ہے تو وہ کلیجے کے آر پار ہو جاتا ہے۔ جو چیز آر پار ہو جائے وہ تو فوراً کسی کو مار دے گی، لیکن آدھ کھینچا ہوا تیر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ تیر کو پوری طرح نہ کھینچیں اور پھر جا کے وہ لگے تو وہ کلیجے میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ کلیجے میں ٹھہر جاتا ہے، اور اس کی تکلیف جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہوتی ہے جو سینے کے آر پار ہوتا ہے۔
تو شاعر نے یہ جو یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس شدید تکلیف کو ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے تیر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھو کہ میں تو اپنا ٹکڑے ٹکڑے دل جو ہے وہ گوا چکا ہوں، اور ان پتھروں کو بھی سنبھال لو کہ میں نے زخموں سے چور بدن جو ہے وہ لٹا دیا۔ یہاں پر بات شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی ہے، محبوب کی نظروں کی ہے، اس کے آدھ کھچے ہوئے نظروں کے تیر کی ہے۔ اور یاد رہے کہ آدھ کھلی ہوئی آنکھیں روایتی طور پر عاشقوں کے لیے زیادہ ستم ڈھانے والی چیز ہے، جیسے میں نے یہ پہلے بھی عرض کر دیا۔ میر ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور شاعر ایک جگہ پر گویا ہوئے اس حوالے سے کہ نظر سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، نظر سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی۔ تو شاعر یہاں اپنے محبوب کے آپ روایتی عشق میں جانتے ہیں کہ ایک عاشق کے اوپر محبوب کے کتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ ظلم و ستم سے مراد یہی ہے کہ وہ محبوب کی جب محبت کا جواب جو ہے محبت سے نہیں دیتا، اس کے ساتھ وفاؤں کے بدلے میں جفائیں کرتا ہے اور وفا کا جواب وفا سے نہیں دیتا۔ تو شاعر بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے سارے ستم سنبھال لو کہ میں تو ستم سہتے سہتے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور ایک جگہ اور شاعر نے کہا کہ تیری نظروں کے وار بھلا کون جھیلے گا، تیری نظروں کے وار بھلا کون جھیلے گا، ہم تو مر جائیں گے فقط تبسم پہ۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ آپ اپنی نظروں کے ان تیروں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیے۔ تو یہ پہلا شعر آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا شعر ہم اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ میرے چار اگر کو، چار اگر کہتے ہیں معالج کو، علاج کرنے والے کو، نوید ہو یعنی یہ خوشخبری سنا دیجیے، صف دشمناں اور دشمنوں کو بھی یہ خبر دے دیں۔ ایک جانب پہلے مصرے میں شاعر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے چار اگر میرے معالج کو بھی یہ بات سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو، اور میرے دشمنوں کو بھی یہ خبر دے دو کہ جو ہم قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا، کہ جو میری زندگی تھی باقی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ مفہوم سن لیجئے، شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں میرے طبیب کو یہ خبر سناؤ اور دشمنوں کو بھی یہ خبر بتا دو کہ میں آج موت کی آغوش میں جا رہا ہوں، اور جان کے جتنے قرض تھے وہ حساب میں نے بے باک کر دیے ہیں، وہ میں نے چکتا کر دیے ہیں۔ فیض احمد فیض آپ جانتے ہیں معروف اور ترقی پسند شاعر ہیں، تشریح طلب شعر کو ان کا مرثیہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ یہ پوری غزل یوں سمجھیے شاعر نے موت کے بعد اپنا مرثیہ خود لکھا ہے، خود کہا ہے۔ وہ ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا مرثیہ خود لکھتا ہے۔ اپنی جدوجہد اور کوشش کے دوران فیض کو دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ہر انسان جو ترقی پسند ہوتا ہے یا پھر محبت کی کہانی میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس کا سامنا ان دو قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ترقی پسند کے حوالے سے لیجئے تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہوتے ہیں، آپ کو حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے حوصلوں کو پست کرنے والے ہوتے ہیں، جو آپ کے دشمنوں کی صفوں میں ہوتے ہیں، جو آپ کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو شاعر فیض احمد فیض کو بھی ان دو قسم کے لوگوں سے سامنا رہا۔ انہی دو قسم کے لوگوں کی بات شاعر نے اس شعر میں کی ہے کہ میرے معالجوں کو، میرے چارہ گروں کو، مجھے حوصلہ دینے والوں کو، مجھے اپریشیٹ کرنے والوں کو، مجھے انکریج کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اور میرے دشمنوں کو بھی یہ خبر دے دو۔ اب یہ بات ایک سمجھنے کے قابل ہے کہ شاعر نے یہاں پر یہ بات کیوں کہی کہ میرے دوستوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو، میرے معالجوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو۔ جب انسان کسی راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنے والے، اس کو حوصلہ دینے والے، اس کے مرہم پٹی کرنے والے بھی اس بات سے اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ آخر یہ ہماری اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہا، اور وہ اس کو طرح طرح کے انداز سے حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
نظریات کے اشاعت میں انسان کا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا رہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب ان کو خوشخبری دے دو کہ اب ان کو میرا علاج کرنے کی، مجھے حوصلہ دینے کی، میری مرہم پٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا یہ کام بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسری جانب میرے دشمنوں کو، جن کو نت نئی تدبیریں اختیار کرنی پڑتی تھی کہ وہ کسی طرح سے مجھے زیر کر دیں، اب ان کو بھی یہ تدبیریں اختیار نہیں کرنی پڑیں گی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اب یہ تمام کوششیں ان کو نہیں کرنی پڑے گی کہ میں تو اب اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے دو قسم کے لوگوں کے ساتھ انسان کا واسطہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو شاعر کے تشریح طلب شعر کو وصیت بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاعر اپنے جانے کے بعد یا جانے سے پہلے یہ وصیت کر رہے ہیں ان دونوں لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد میرے بہی خواہوں اور میرے ہمدردوں کو یہ نوید سنا دینا کہ حق پرست اور انصاف کا علمبردار آج جا رہا ہے۔ تو جب انصاف کا علمبردار ہی چلا گیا، اب تمہیں اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور آج سے تم مکمل آزاد ہو، آج سے تم سب مکمل آزاد، دشمن بھی اور دوست بھی۔ آئندہ سے تمہیں شاعر کو تسلی اور تشفی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی حکام کی اس باغی کے اعلام میں حصہ دار بننا پڑے گا۔ اس طرح شاعر نے اپنی موت کے ذریعے اپنی جان پر موجود قرض کو بے باک کر دیا ہے، اور شاعر کہتا ہے تمہاری وفاؤں کے بدلے ہم نے موت کے ذریعے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم تھا عشق، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ تو یہ شاعر اس اپنے شعر کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دشمنوں کو بھی یہ خبر کر دو کہ حق کا علمبردار اب جا رہا ہے، اب تمہارا محتسب آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس شعر کو یوں کہیے کہ انقلابی لحاظ سے نہیں اور محبت کے لحاظ سے دیکھیں، تو اگر انسان کے دل میں نظریہ پیوست ہو جائے، اگر انسان کے دل میں کوئی اچھا وہ مقصد لے کر چل رہا ہو تو کبھی بھی وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا۔ اور اگر ہم غزل کے پیرہن میں دیکھیں اور یہ کہیں کہ ایک عاشق جو ہے وہ اپنی محبت کے دعوے سے کبھی نہیں پھرتا، محبت نہیں جاتی، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن محبت اس کے دل میں نبستی رہتی ہے، عشق ہمیشہ کے لیے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے ہے، الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے ہے، یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے تو جائے۔ انسان تو مر جاتا ہے لیکن پھر اس کی جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی۔ تو شاعر نے غزل کے خارجی مفہوم کے اعتبار سے اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ شاعروں کی وفا کے عوض محبوب نے مسلسل بے وفائی کی، اور وہ شاعر کی چارہ گری سے قاصر رہا۔ دوسری طرف رقیب بھی مسلسل حصول محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ شاعر چارہ گر محبوب کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں موت کا مسافر بن کر تمہیں سرخروغ کر دیا ہے اور تمہارا مرہم رکھ لیا ہے۔ اور شاعر نے ایک جگہ پر اس حوالے سے کہا، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اب اس عہد کو وفا کر چلے۔ تو آج کے لیے عزیز طلبہ یہ دو اشعار کافی ہیں، ان میں جو حوالے کے اشعار کہے گئے بولے گئے ان کو بھی یاد رکھیے گا، اور اس کے مفہوم اور تشریح کو بھی اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر اور اگلے اشعار اگلے لیکچر میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔